اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آخری دو آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء الحسنہ جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں اس کی شان یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ ہوا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ کے اندر سجدے میں سر رکھ کے حضور پڑھ رہے تھے یا اللہ یا رحمان، اور آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا اور اس کے اندر یہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان حضور پڑھتے جا رہے تھے۔ تو ابو جہل نے سن لیا، تو سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خداؤں کو ماننے سے منع کر رکھا ہے، اور آپ دو دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک رحمان ہے ایک اللہ ہے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمان کوئی دو خدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی خدا ہے جس کے نام دو ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم نے لات، عزا، حبل، منات وغیرہ وغیرہ یعنی مختلف خداؤں کے مختلف نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کوئی اور خدا ہوگا، رحمان کوئی اور خدا ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں منع کرتے ہیں اور ہمیں تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، آپ اب سجدے کے اندر دو خدا کا نام لے رہے ہیں۔ تو اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیں تم چاہے اسے اللہ کہہ کر پکارو او ادعوا الرحمن، یا اسے رحمان کہہ کر پکارو، دونوں سے مراد ہے رب کی ذات۔ ہاں، کوئی دو خدا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اگر یہ سمجھتا کہ دو خدا ہیں تو فرمانا یہ صرف اور صرف اسی کے نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، فرمایا تم اس کو جس مرضی نام کے ساتھ پکارو سب اس کے اچھے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو خاص کر اسماء الحسنى پیچھے لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک کے صفحوں پر، گدے پر لکھا ہوتا ہے 99 نام اللہ تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف آسانی کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے بھی، چلو بھی اتنے نام یاد کر لو۔ یہ ضروری نہیں کہ 99 ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہے، رب کے نام ہزاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جس نام کے ساتھ بندہ اسے پکارے، جو پسند اسے آ جائے، جو اچھا لگے، اسی نام کے ساتھ اسے پکارے، اسی کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسماء الحسنہ کے بارے میں تو یہ حدیث پاک بھی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان 99 ناموں کو یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی خالی رب کے نام ہی یاد کر لے، یہ 99 نام، فرمایا اس ناموں کو یاد کرنے کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو یاد کرنے کا جو انعام ہے وہ بھی جنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ایک اندازہ لگائے کہ اگر رب کے نام یاد کر لیے جائے تو یار رب جنت عطا فرما دے، رب کا کلام یاد کر لیا جائے تو پھر رب کیا عطا فرمائے گا، کیونکہ ناموں سے کلام تو افضل ہے نا۔ ٹھیک ہے، نام بھی اسی کے ہیں لیکن یہ کلام تو اس کا افضل ترین کلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ناموں کو یاد کرنے سے جنت ملتی ہے تو کلام کو یاد کر لیا جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، فرمایا سارے اسی کے اچھے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نام تمہیں آتا ہے اس کا اسی نام کے ساتھ تم اسے بلاؤ، فلہ الاسماء الحسنى، سارے کے سارے نام ہی اسی کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، اب یہ ایک لائن پہ ختم ہوئی اور دوسری لائن پہ اگلی بات یہ ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے نا تو حضور بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے مکہ کے اندر۔ اب ہوتا کیا تھا کہ کافر جب سنتے تو وہ ظاہر گستاخیاں کرتے، اللہ کے شان میں بھی گستاخی کر دیتے، حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے، پھر قرآن کی شان میں گستاخی کرتے، بھی کافر کو کیا لگے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم نازل فرمایا، فرمایا محبوب جب بھی آپ اپنے غلاموں کو نماز پڑھائیں تو اس میں آپ کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ،
فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کریں کہ کافر سن کر جو ہے وہ گستاخی کرنا شروع کر دیں، اور ولا تخافت بہا، اتنا بھی آپ نے آہستہ آواز نہ کریں کہ صحابہ کرام سن نہ سکے. یعنی امامت کے اندر اتنی آواز ہی کافی ہے کہ جس سے نمازی جو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو اتنا کافی ہے، تب باہر تک سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اسپیکر کھولنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں دور تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ایک رواج ہوتا ہے نا شبینے کا، اب تو شاید یہ رواج بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن دیہاتی علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہ اسپیکر جناب والا چلا کے ٹھا پھا شروع کر دیں گے جناب ساری رات. ٹھیک ہے، ہم زبردستی سنا کے رہتے ہیں. حالانکہ شبینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح شبینہ پڑھنے کا تو طریقہ کیا ہے؟ وہ تو نفل نماز کے اندر ہے کہ آپ جناب والا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جناب جماعت کروا لیں، ایک بندہ امام بن جائے اور وہ جتنا قرآن سنانا اس کو سنا دے. ہماری قوم نے چلو اب وہ رواج ختم ہو رہا ہے، ورنہ پیچھے کیا ہوتا تھا 8-8 10-10 سپارے جناب والا ایک حافظ پڑھتا تھا اور اسپیکر لگا کے جہاں تک آواز جا رہی ہے سو جا رہی ہے. ٹھیک، کسی کو اجازت نہیں سونے کی کیونکہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ کم سے کم اتنی آواز میں قرآن پڑھا جائے جتنی آواز میں لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، نہ اسپیکر کی ضرورت ہے نہ بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، فرمایا کیا گیا؟ فرمایا کہ محبوب ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، آپ کے پیچھے کیونکہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ ان کو سنائیں جتنے آپ کے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی رہا مسئلہ جو نہیں سن رہا انہیں سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی اتنی بلند آواز بھی نہ ہو کہ گلا پھٹ جائے اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ جناب خود کو بھی پتہ نہ چلے اور پیچھے سننے والوں کو بھی پتہ نہ چلے. یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی ہماری آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ ہم خود سن سکیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ہماری آواز کم سے کم اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں تک پہنچ جائے، دوسرے بندے تک نہیں. یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کئی بندے ہوتے ہیں رکوع میں جانے لگتے اللہ اکبر، بھائی بلند آواز سے کیوں کہہ رہا ہے میاں، آرام سے کہہ لیں. ٹھیک ہے، جب اٹھنے لگے گا ربنا لک الحمد، یار یہ اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابتغ بین ذالک سبیلا، فرمایا محبوب بلند اور آہستہ آواز کے درمیان کا راستہ جو ہے نا وہ بہترین ہے. نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھے نہ زیادہ آہستہ آواز سے پڑھے. یعنی اتنا بلند آواز سے بھی نہ پڑھے کہ باہر والے پریشان ہو جائیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ پڑھے کہ خود کو پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ خاندان بنو عبد المطلب کے اندر جب کوئی بچہ سمجھدار ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی یہی آیت اسے یاد کروائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہی آیت اسے یاد کروائی جاتی ہے. اب یہ آخری آیت ہے کیا؟ اب سورۃ بنی اسرائیل تھی تو اس آیت کے اندر پہلے معراج کی واقعہ شروع ہوا کہ فرمایا کس نے معراج شروع کروائی ہے؟ جو پاک ذات ہے، بے عیب ذات ہے، اس نے معراج کروائی ہے. اب آخری آیت بھی وہیں پہ آ کے ختم ہو رہی ہے. فرمایا تم جانتے ہو اس سورت کے آخر میں اللہ کی شان کیا ہے؟ میں وقل الحمدللہ الذی، اے محبوب آپ یہ بھی فرما دیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ والدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں، اس کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوگی؟ اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جائے، چلو اس کا سہارا بن جائے گا. جو ساری کائنات کا سہارا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اولاد کا کیا کرنا ہے؟ میں اولاد ضرورت کے لیے ہوتی ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے کام آئے گی. ٹھیک ہے جی، بیمار ہو گیا اس کے کام آئے گی، غریب ہو گیا اس کے کما کے لا کے دے گا، سارا کچھ کرے گا. یعنی محتاجی کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سہارا بنایا ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اولاد کا سہارا بنایا گیا ہے کہ بھئی اب تو کما کے بوڑھا ہو گیا، اولاد کما کے لے آئے. بیمار ہو گیا ہے، تیری ہیلپ کرے، ٹھیک ہے، تیری خدمت کرے. اس وجہ سے اولاد کی ضرورت ہے. فرمایا لم یتخذ والدا، جو ساری کائنات کو پال رہا ہے اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اولاد نہیں بنائی ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک بھی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عرش سے لے کر فرش تک، ٹھیک ہے جی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنی بھی کائنات بڑی ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک، یہ سارا اس کا ملک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اس کی بادشاہی ہے، سارا اس کا ملک ہے. میں اس کی بادشاہی کے اندر لم یکن لہ شریک، کوئی ایک ہستی، کوئی ایک ذات، کوئی ایسی مخلوق رہی جو اس کے شریک ہو جائے. لو جناب یہ حصہ تمہارا ہے اور یہ حصہ ہمارا ہے، نہ، جس کے پاس جو بھی ہے سارا کا سارا ادھارا ہے. ٹھیک ہے، سارا کا سارا کیا ہے؟ ادھارا ہے.
ٹھیک ہے، چاہے فرشتوں کے پاس ہے، چاہے انسانوں کے پاس ہے، چاہے جنات کے پاس ہے، چاہے کسی بھی مخلوق کے پاس ہے، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ادھار ہے۔ ادھار اس لیے ہے کہ واپسی پر اس نے پوچھنا بھی ہے جو میں نے جو دیا تھا واپس مجھے کیا دیا ہے۔ یہ اصول ہے۔ آخر رب نے جو سب کچھ دیا ہے واپسی پہ اس نے پوچھنا بھی تو ہے نا کہ بتا میرے لیے کیا لایا ہے، میرا تو سارا کچھ کھا لیا۔ یہ سوال ہونا ہے، اور یہ سوال تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی کیا ہے کہ محبوب جب معراج کی رات حضور تشریف لے کے گئے نا تو رب نے فرمایا محبوب آئے ہو میرے لیے کیا لائے ہو؟ ٹھیک ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو یہ سوال تو حضور رب نے اپنے محبوب سے بھی کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اس کی پروردگار تیرے لیے تو میں یہ لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے اگر رب قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا نا کہ معین الدین میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں قطب الدین کو آگے کر دوں گا کہ مالک یہ تیرے لیے لایا ہوں۔ یعنی کم سے کم ایک بندہ تو اتنا تیار کیا ہے نا کہ جو تیرے سامنے کھڑا کر سکو۔ تو خواجہ قطب فرماتے تھے اگر مجھ سے رب پوچھ لے کہ تو کیا لایا ہے، میں فرید کو آگے کر دوں گا۔ جس نے فرید جیسا بندہ تیار کیا وہ چھوٹی موٹی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا یہی سوال پھر خواجہ فرید فرماتے تھے، خواجہ غلام فرید اپنا بابا فرید فرماتے تھے اگر مجھ سے رب پوچھ لے کہ فرید میرے لیے تو کیا لایا ہے، تو میں خواجہ نظام الدین کو آگے کروں گا۔ خواجہ نظام فرماتے تھے مجھ سے رب پوچھ لے کہ تو میں تو کیا لایا ہے، تو میں اپنا امیر خسرو کو آگے کر دوں گا۔ یعنی مسئلہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار ہم لوگوں نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے رب پوچھ لے کہ کیا لایا ہے میرے لیے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تو بندے کے پاس ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، تو اس آخر سوال تو ہے نا قیامت والے دن یہ تو رب پوچھے گا نا کہ میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا میرے لیے کیا لایا ہے؟ نماز وہ تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو بندے پر فرض ہے۔ عبادت تو بندے پر فرض ہے نا۔ ٹھیک ہے، نماز فرض کی ہے شابت بھی پڑھو بھی، ٹھیک ہے بھائی۔ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتے لو جی میری نماز لے لو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو تجھ پر فرض کی تھی۔ روزے ہیں وہ بھی تجھ پر فرض ہے، حج زکوٰۃ تو نے کیا وہ بھی تجھ پر فرض ہے، صدقہ خیرات کیا تو نے اپنی جنت لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ رب کچھ اور چاہتا ہے۔ اگر مثلا بندہ غور کر کے دیکھنا، ذرا تھوڑا سا غور توجہ کر کے دیکھے تو رب بندے سے چاہتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ بندے سے وہ کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن میں اس کا اشارہ ہے، میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ فرمایا کہ اگر تم دین پر نہیں چلنا چاہتے نا تم پیچھے ہٹ جاؤ، پھر کیا کروں گا میں؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، فرمایا میں ایسے بندے لاؤں گا جو مجھ سے پیار کریں گے، میں ان سے پیار کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی ضرورت بندے کو ہے، اور رب بندے سے کیا مانگتا ہے؟ رب بندے سے پیار چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ تو ہے نا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو درس کے اندر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مجنوں کو جو ہے وہ دلیل بنا کے فرمائے گا، فرمایا انسانوں تم نے تو مجھ سے اتنی محبت بھی نہ کی جتنا اس بندے نے ایک عورت سے پیار کیا ہے۔ دیکھیں نا، میں حقیقت آپ کو کئی بار جو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ ہماری عبادت صرف تمے تک ہوتی ہے، تمے سے باہر نکل کے بھی تو دیکھے نا، لالچ سے باہر نکل کے بھی تو دیکھے نا۔ یہ ہمارے لیے اس نے بزرگ فرماتے ہیں کئی مردوں سے تو وہ عورت بھی آگے نکل گئی، رابعہ بصری، کئی مردوں سے تو وہ عورت بھی آگے نکل گئی ہے جو لوٹا اٹھا کے اور آگ اٹھا کے کہتے کہ میرا پروردگار میرا دل کرتا ہے کہ تیری جہنم کو بھی بجھا دوں، ٹھیک ہے جی، اور تیری جنت کو بھی آگ لگا دوں تاکہ تیرے اور میرے درمیان نہ جنت آ سکے نہ جہنم آ سکے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی کتنی بڑے وہ مردانگی والی بات ہے کہ جو عورت رب کے اور بندے کے درمیان تو جنت کو بھی نہ آنے دے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ عورت کئی مردوں سے آگے تھی۔ حضرت رابعہ ادویہ، ایک رابعہ بصریہ ہے نا، ایک رابعہ ادویہ ہے، یہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی، فرضوں کے علاوہ 1000 رکعت۔ ہے جی، اوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا مقام پھر دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے اور بشر حافی انہیں پوچھنے آئے، عیادت کرنے کے لیے آئے، یہ بھی آئی ہوئی تھی، پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ تو بشر حافی کو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ رابعہ بھی آئی ہوئی ہیں مجھے پوچھنے کے لیے۔ تو بشر حافی نے کہا کہ رابعہ سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے۔ ٹھیک ہے، کون دعا کروا رہا ہے؟ بشر حافی ہے، اور پیچھے بیمار کون ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ یار کیسی وہ عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ہاں جی دعا کر دے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا اللہ مجھے بھی بخش دے، بشر کو بھی بخش دے، امام احمد بن حنبل کو بھی بخش دے۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے تیری دعا سنتے ہوئے قبول کرتے ہوئے تجھے بھی بخش دیا ہے، احمد بن حنبل کو بھی بخش دیا ہے، بشر حافی کو بھی بخش دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
وہ سوچ سکتا ہے اس لیول کی عورت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد، بھائی سیدھی سی بات ہے، اس کی کائنات کے اندر تو کوئی اس کا شریک نہیں ہے. جس کے پاس بھی ہے ادھار ہی ہے، فرشتوں کے پاس ہے وہ بھی ادھار ہے، لیکن ان سے سوال جواب نہیں، کیونکہ عقل ہی کوئی نہیں، مکلف ہی نہیں ہے. بس جس کو جہاں کھڑا دے شاباش بھی کھڑے ہوئے، کوئی رکوع کے اندر کوئی سجدے کے اندر ہے. سوال جواب تو بندے سے کیا جا رہا ہے نا، کہ کھانے کے بعد سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا، نیا کپڑا پہننے کے بعد سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا، کہ رب نے دیا آخر پوچھے گا تو صحیح. ٹھیک ہے جی. نیا کھانا کھا کے، نئی گاڑی پہ بیٹھ کے، نئی کوٹھی بنا کے، نیا گھر بنا کے، نئی دکان بنا کے رب پوچھے گا تو صحیح نا کہ اتنا دیا تھا مجھے واپس کیا کیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، میں ولم یکن لہ ولی من الذل، میں رب کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی ولی کی ضرورت پڑے، کسی دوست کی ضرورت پڑے، کسی سہارے کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے. وہ تو کمزوری سے بھی پاک ہے، یعنی ایسی ذات والا، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کائنات کے اندر کوئی اس کی کسی چیز کا کوئی شریک ہے. اور ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی ساتھی کی ضرورت پڑے، اسے تو کسی کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں پھر ایسا رب ہے نا، آخری الفاظ کو فرمایا وکبرہ تکبیرا، تو میں پھر اس رب کی بڑائی ہی بیان کیا کرو. کمزوری سے پاک، شریک ہونے سے پاک، ہر محتاجی سے پاک، ہر شے سے پاک ہے. فرمایا پھر ایسے رب کی پھر بڑائی تو بنتی ہے نا. وکبرہ تکبیرا، اس سے مراد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہا کرو. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے نا، رب 20 نے کیا عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پڑھنے کے ایک ایک حرف کی کیا ہے، 10 نے کیا ہے، لیکن وکبرہ تکبیرا یعنی اللہ اکبر کہنے کی 20 نے کیا ہے. صرف نیکیاں نہیں ہے، 7 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے رب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ قیامت کا دن نہ آئے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہنا ذاکرین کہاں ہیں، یعنی ذکر کرنے والے کدھر ہیں بھائی. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، باقی سب سے حساب ہونا ہے. تم جنت میں جاؤ اور باقی سب کا حساب ہونا ہے. اور سب سے بڑا ذکر حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا ذکر ہمیں بتائیں جو ذکر ہم کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں میزان پر بھی، قیامت کے دن بھی میزان پر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. بلکہ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 2 لفظ ایسے بتاتا ہوں، اگر زبان سے ادا کرو گے تو منٹ سے پہلے ادا ہو جائیں گے، اتنے ہلکے ہیں. میں قیامت کے دن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو سارے اعمال سے ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بھی وہی 2 کلمے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ پھر اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے، رب کو پسند بھی ہوں، میزان پر بھاری بھی ہوں، اور پڑھنے کے لیے گھنٹہ بھی نہ لگے، آسان بھی ہو. تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں یہ کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن و ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. حضور نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان، 2 کلمے ہلکے ہیں، فی المیزان ثقیلتان و فی المیزان، اس طرح کے الفاظ ہے، بخاری کی آخری حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بھی یہی ہے. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، میزان میں سب سے زیادہ وزن بھی اس کا ہوگا، رب کو پسند بھی یہی 2 کلمے ہیں. اور اس کے بعد منٹ سے پہلے دیکھیں نا کتنی 2 بار تو ہم نے پڑھ لیا پڑھتے پڑھتے ہی. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ رب کو پسند بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ وزن بھی یہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.